آج 17 رمضان المبارک ہے۔ اس دن کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے 1 سال بعد آج ہی کے دن کفر و اسلام کے درمیان پہلی جنگ ہوئی تھی، جسے ہم اور آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، جس میں محض 313 مسلمانوں نے 1000 سے زائد مشرکین مکہ کے لشکر کو میدان بدر میں شکست دے کر تاریخ کی پیشانی پر اسلامی دور کی آمد کا اعلان کیا تھا۔ غزوہ بدر کی تفصیلات سے ہم آپ بخوبی واقف ہیں۔ یہاں اس کی تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے ان اسباب اور حالات پر گفتگو کریں گے جس کے نتیجے میں مسلمان اور مشرکین مکہ میدان بدر میں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے تھے۔ مدینہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مشکلات میں کمی تو ضرور واقع ہوئی تھی، لیکن مدینہ کے حالات بھی ان کے لیے آسان نہیں تھے۔ ہجرت سے قبل مدینہ، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، کی صورتحال یہ تھی کہ اوس اور خزرج نامی قبائل عبداللہ بن ابی کو مدینہ کا بادشاہ بنانے پر اتفاق کر چکے تھے، لیکن اس سے قبل ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ پہنچ گئے، جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش مکہ اس صورتحال سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مسلمانوں کو مدینہ میں پناہ نہ دینے کے لیے ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ یا تو مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیا جائے یا قریش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ عبداللہ بن ابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے اپنی حیثیت کے کھو جانے کی وجہ سے آپ سے اور مسلمانان یثرب کے لیے دل میں کینہ لیے بیٹھا تھا۔ قریش کا دھمکی آمیز خط اسے ایک موقع کی طرح محسوس ہوا، چنانچہ اس نے مدینہ کے مشرکین کو جنگ کے لیے آمادہ بھی کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ مدینہ کے مشرکین کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اثر کر گئی اور عبداللہ بن ابی کے ساتھی جنگ سے باز آ گئے یا ڈھیلے پڑ گئے۔ مدینہ میں ہوئے اس واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مدینہ پر قریش کی یہ الغار کا خطرہ شدت سے محسوس ہونے لگا تھا۔ اسی دوران انصاری صحابی سعد ابن معاذ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان بنے، تو ابو جہل نے مسلمانوں کو مدینہ میں پناہ دینے پر سعد ابن معاذ کو دھمکیاں دیں اور آپ کو طواف کعبہ سے روکنے کی کوشش بھی کی۔ قریش کی ان ریشہ دوانیوں سے مدینہ میں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں جاگ کر گزرتیں۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ تحفظ کا یہ خطرہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک محدود نہیں تھا، بلکہ مہاجرین کو انصار نے پناہ دی تھی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہونے لگا تھا۔ چنانچہ مدینہ میں صحابہ رضوان اللہ راتوں کو بھی ہتھیار اپنے قریب رکھ کر سوتے تھے۔ قریش کی جانب سے درپیش خطرات کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ مکہ سے شام کی جانب جانے والے تجارتی راستے کو اپنے قبضے میں لینے کا فیصلہ کیا، جس سے قریش کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ اگر مدینہ میں مسلمانوں کو کوئی خطرہ لاحق ہے تو قریش کے تجارتی قافلے بھی مسلمانوں کی دسترس سے دور نہیں۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی شاہراہ کے اطراف میں آباد قبائل سے جنگ نہ کرنے کے معاہدے بھی کر لیے، اور اس کے بعد صحابہ کے گشتی دستے اس شاہراہ پر بھیجنے بھی لگے۔ سیرت نگاروں کے مطابق اللہ کے رسول نے غزوہ بدر سے قبل 8 دستے ملک شام جانے والی شاہراہ پر روانہ کیے تھے، جن میں سے 4 دستوں کی قیادت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ انہی ایام میں مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا 40 افراد کا ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، جس کے ساتھ 1000 اونٹ اور 50,000 دینار ہیں۔ اہل مدینہ کا خیال تھا کہ قریش کو اس مال سے محروم کر دیا جائے تو وہ سیاسی، فوجی اور اقتصادی طور پر کمزور ہو جائیں گے،
جس سے مدینہ پر قریش کے حملے کا خطرہ بڑی حد تک کم ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس قافلے کا تعاقب کرنے کی منادی کر دی، لیکن ہر مسلمان کے لیے نکلنا ضروری نہیں قرار دیا، بلکہ اسے صحابہ کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے کبار صحابہ کرام بھی مدینہ میں رہ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ 8 مہمات ہی کی طرح ایک مہم ہے جس میں کوئی تصادم نہیں ہوگا۔ مورخین نے اس مہم میں شامل صحابہ کی تعداد 313 بتائی ہے، جو مدینہ سے کسی جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 300 سے زائد افراد کے قافلے میں محض 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ قریش کے تجارتی قافلے کا سالار ابو سفیان نہایت ذہین انسان تھا۔ ابو سفیان کو جلد ہی مدینہ سے مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع مل گئی اور اس نے ایک شخص کو بھاری اجرت دے کر تاکید کی کہ تیز رفتاری سے مکہ پہنچے اور قافلے کے تحفظ کی صدا لگائے۔ قافلہ خطرے میں ہونے کی اطلاع مکہ پہنچی تو سارے سرداران قریش اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ قافلہ ان کے لیے کتنا اہم ہے۔ قریش نے اس کے لیے اطراف کے قبائل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا اور 1300 افراد پر مشتمل لشکر مکہ سے روانہ ہوا، جس کا سردار ابو جہل تھا۔ اس لشکر میں 100 گھوڑے اور 300 زرہیں تھی، اور 9 سرداران قریش نے اس لشکر کو رسد کی فراہمی کا ذمہ لیا تھا۔ اسی دوران قریش کو قبائل بنو بکر کا خطرہ بھی درپیش تھا، جن سے قریش کی پرانی دشمنی تھی۔ قریش کا خیال تھا کہ وہ مدینہ کی جانب نکلے تو بنو بکر عقب میں مکہ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ قریش اس خطرے سے مدینہ کی جانب کوچ کرنے سے باز رہتے، لیکن اسی وقت ابلیس بنو بکر کے قبیلہ بنو کنعانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا، اور اس نے سرداران قریش کو یقین دلایا کہ بنو بکر ان کے پیچھے مکہ پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور ضمانت کے طور پر وہ خود قریش کے لشکر کے ساتھ جائے گا۔ دوسری جانب ابو سفیان مدینے کے لشکر کے خطرے کو سونگ کر اپنے قافلے کو تجارتی شاہراہ کی مغرب کی جانب موڑ دیا، اور مدینہ والوں کی دسترس سے کافی حد تک محفوظ ہو جانے کے بعد اس نے مکہ اطلاع بھیجی اور قریش کے لشکر کو واپس جانے کی تلقین بھی کی۔ ابو سفیان کا یہ پیغام کفار مکہ کے لشکر کو بدر سے کچھ فاصلے پر موصول ہوا، جس کے بعد لشکر میں آگے بڑھنے پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ بنو زہرہ کے سردار اخنس بن شریق قافلے کے محفوظ ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد اپنے 300 آدمی لے کر لشکر سے الگ ہو گیا۔ بنو ہاشم بھی بغیر لڑے مکہ واپس جانے کے حق میں تھے، لیکن ابو جہل بدر میں 3 روز قیام کرنے پر اڑ گیا تاکہ مدینہ والوں سمیت سارے خطۂ عرب پر قریش کی دھاک بٹھائی جا سکے۔ پھر وہ جنگ ہوئی جسے ہم اور آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں، جس میں ابو جہل سمیت قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اہل مکہ کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کمزور ہو گئے اور مدینہ بڑی حد تک محفوظ ہو گیا۔ وہ مسلمان جنہیں حقارت سے محمد کا گروہ کہہ کر پکارا جاتا تھا، انہیں غزوہ بدر کے بعد ایک طاقت کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ غزوہ بدر کی کامیابی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے شام جانے والی شاہراہ پر اپنے دستے بھیجنا بند کر دیے، کیونکہ ان دستوں کو بھیجنے کا جو مقصد تھا غزوہ بدر سے حاصل ہو چکا تھا۔ ملحدین کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر بدر کے حوالے سے جارحیت اور قریش کے تجارتی قافلے کو لوٹ کر مال و متاع حاصل کرنے کی کوشش کا الزام لگاتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ طلوع اسلام سے ہجرت مدینہ تک زائد از 13 سال تقریباً ہر دن مسلمانوں کو اذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ ان کی عزت و آبرو پامال کی جاتی رہی۔ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور کر کے انہیں دانے دانے کا محتاج کیا گیا، اور جب ان مصائب سے تنگ آ کر وہ ہجرت کا فیصلہ کرتے تو انہیں اپنا مال و اسباب ساتھ لے جانے کی اجازت تک نہیں ہوتی۔ اسلام کے دشمن یہی نہیں رکے، بلکہ مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی انہیں ختم کرنے کے درپے تھے۔ ایسے میں اپنی حفاظت کے لیے اگر مشرکین مکہ کے بڑے تجارتی قافلے پر غلبہ پانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کا واضح مقصد اپنے اوپر ہونے والے متوقع حملے سے خود کو محفوظ کرنا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو
کچھ اور ہی منظور تھا۔ بدر کا مارکا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا مارکا ثابت ہوا، اور جب تک دنیا باقی رہے گی باطل پر حق کے غالب آنے کا یہ واقعہ یاد کیا جاتا رہے گا۔